اللہ کے آگے بھی جھکیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور یہ جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راول پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ فضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اسلام آباد کے ایک ایسے علاقے میں آیا ہوں جہاں پر پاکستان میں یا دنیا میں پہلا خواجہ سراؤں کا مدرسہ ہے، جس کو ایک خواجہ سرا چلا رہے ہیں جن کا نام رانی خان ہے۔ تو چلیں گے، ان سے بات کریں گے۔ اور یہ پاکستان اور دنیا کا پہلا مدرسہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں خواجہ سرا پیسے مانگتے ہیں، ڈانس فنکشن وغیرہ کرتے ہیں، مگر یہ ان کے خیال میں کیسے آیا مدرسے کا خیال، اور ان کی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو وہ انہی سے سنیں گے، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رانی خان ہے۔ تو یہ بچپن کا ہی نام ہے یا آپ نے بعد میں رکھا ہے؟ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو تنقید کی طرح لگتے ہیں۔ جی۔ میں شروع سے جو میرا نام تھا وہ کچھ اور تھا، اچھا۔ اور بعد میں جب مجھے فیلنگ کا پتہ چلا، یا مطلب مجھے نہیں پتا کہ میرا نام کب اس وقت رکھا گیا، کب نے، جب میں نے ہوش سنبھالی تو رانی خان میں نے اپنا نام خود ہی رکھا۔ اچھا۔ کہ میری فیلنگ جو ہے وہ میل کی طرف راغب نہیں ہے، میں فیمیل کی طرف ہوں۔ تو بچپن میں ہی اوڑھنا، گڈیوں کے ساتھ کھیلنا، پٹولنا، پھر جب مجھے اپنے نفس کے بارے میں پتہ چلا تو میں کافی حیرت میں ہوئی کہ میں تو دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ پھر میں نے اپنا نام رانی خان رکھ دیا۔ اچھا۔ رانی خان اس وقت میں نے نام رکھا جب میں صرف 7 سال کی تھی۔ اچھا۔ 7 سال کی عمر سے اب میں 35 سال کی ہو چکی ہوں، 28 سال پہلے یہ نام میں نے رکھا۔ اب آپ سمجھدار ہیں کہ میں کس نام کو زیادہ ترجیح دوں۔ اچھا، تو آپ اسلام آباد میں ہی رہتی تھی یا کہاں، کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ بیک گراؤنڈ میں چنیوٹ سے ہوں۔ اسلام آباد میں مجھے 17 سال ہو گئے۔ اچھا۔ ہاں جی، اسلام آباد میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ٹھیک۔ تو یہ کیا واقعہ ہوا، کیا ماضی ہے اس میں کہ آپ نے مدرسہ سٹارٹ کر دیا، وہ بھی اسپیشل خواجہ سرا حضرات کے لیے؟ دیکھیں، اگر آپ سرچ کریں تو خواجہ سرا کمیونٹی سب سے زیادہ حقیر ہے۔ ان بیچاروں کو کہیں سے بھی فیسلٹیز نہیں ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہم ہی ایسے کیوں ہیں؟ لوگ جو ہے وہ ہمیں غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، ادارے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم مختلف کیوں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں اپنے خواجہ سراؤں کو ان کے پیروں پہ سٹینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ میں معاشرے میں ان کو عزت دلانا چاہتی ہوں۔ تو وہ عزت کیسے دلواؤں میں؟ مغلیہ دور سے لے کر آج تک خواجہ سراؤں یہ کلچر چلتا آ رہا ہے۔ مغلیہ دور ٹوٹا، خواجہ سرا بھی ٹوٹ گئے۔ اہم کردار ہوتا تھا خواجہ سراؤں کا مغلیہ دور میں۔ میں کافی جو ہے وہ نیوز میں یہ ریکارڈ میں یہ بتا چکی ہوں، اس لیے بار بار بتاتی ہوں کہ لوگ خواجہ سراؤں کو سمجھے۔ میں وہی عزت دلوانا چاہتی ہوں خواجہ سراؤں کو۔ تو پھر میں نے سرچ کیا کہ میں کیا ایسا کام کروں کہ ان کو عزت ملے۔ ادارے تو بنے ہوئے خواجہ سراؤں کے، NGO تو بنی ہوئی ہے، پھر بھی رسپیکشن نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ کہ میں ایک مدرسہ بناؤں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے، تو کیوں نہ عمران خان صاحب کے پیچھے میں بھی چلوں، میں بھی ریاست مدینہ میں اپنا رول ادا کروں۔ پھر میں نے ماشاءاللہ سے مدرسہ بنایا۔ الحمدللہ مولا علی کا فرمان ہے کہ حروف نہیں، اگر کسی نے ایک حرف کسی کو سکھا دیا تو وہ اس کا حق ہے۔ جیسے انہوں نے خود اپنے پہ کہا کہ اگر کسی نے مجھے ایک بھی لفظ سکھایا وہ میرے آقا ہے، وہ مجھے بازار میں بیچ دے۔ اتنا درجہ دیا، والدین جتنا درجہ ہے، تو میں نے کیوں کہ میں ایک والدین بنوں۔ میری اپنی تو اولاد ہے نہیں، یہی میری اولادیں، اور میں اپنی جو اگلی منزل ہے وہ آسان کر دوں۔ زندگی میں نے بھی کافی گزاری ہے، 20 سال میں نے انہی کاموں میں گزارے جن میں اب خواجہ سرا ہے۔ میں کوئی دودھ کی دلی تو نہیں تھی۔ قرآن مجید شوق تھا، عالم دین فیملی میں سے تھی، بچپن سے پڑھا، پھر بیچ میں بھی پڑھتی رہی ہوں، لیکن وہ نہیں پڑھا جب میں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا۔ تو اب میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ جو نماز میں پڑھتی ہوں، خواجہ سرا بھی تو وہی مسلمان ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو ہم کلمے سکھا رہے ہیں۔ کافی ایسے خواجہ سرا ہیں جو کلمے سے ناواقف تھے، ایک دوسرے سے سن کر کے مسلمان، ہم بھی کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ہے، لیکن کلمہ ہی نہیں آتا۔ اب ماشاءاللہ سے وہی لوگ جن کو کلمے نہیں آتے وہ 6 کلمے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو کوئی دوسرے سپارے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی نورانی کہتے ہیں، تو اب لوگ بھی عزت کر رہے ہیں۔
اسی لیے ہم نے یہ اسٹینڈ لیا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم دنیا ہی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ آپ کے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں آپ خواب کا ذکر کرتی ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ ہمارے محلے میں ہم 2 خواجہ سرا تھے، ہم دونوں ساتھ ہی بھاگی گھر سے، یا ہمیں دودھکار آ گیا یا اس طرح تو کوئی نہیں بھاگتا، بھائیوں کی طرف سے یا محلے داروں کی طرف سے جو باتیں سٹارٹ ہوتی ہے پھر وہ گھر تک پہنچتے تو گھر والے بھی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جو ہر انسان میں ایک جذبات ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جذبات کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں، ہمارے اپنی فیملی کھیل رہی ہے، تو ہم بھاگ گئی دونوں، پھر لمبا عرصہ دونوں ساتھ رہے، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ مجھے رات کو خواب میں نظر آئی، کافی بری حالت میں تھی، اللہ نے میرا تختہ پلٹنا تھا، ذریعہ اسے بنا دیا کہ وہ بڑی بری حالت میں تھے کہ رانی خان مجھے دیکھو، آپ ماشاءاللہ سے دین پڑھی ہوئی ہیں، آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، میں کہیں بھی مطلب مولانا آتے تھے، ہمارے پاس بھی گشت کے لوگ آتے تھے، تو وہ جب قرآن سناتے تھے، جب باتیں کرتے تو میں بھی صورتیں سناتی تھی، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ خواجہ سرا اور اتنا علم۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ ایک مثال بن جاؤ، اب اپنی آخرت کو آساں کرو، ورنہ یہی عذاب جو مجھ میں وہی آپ میں ہوگا، آپ کوئی افضل نہیں ہے، آپ ہی وہی انسان ہے جو میں ہوں۔ تو بس اسی دن سے لے کر آج تک ابھی میرے ایک بال کھڑا ہو گیا جسم کا کہ ہم انسان ہیں، ہم خود کو کیوں نہیں سمجھ سکے، اللہ ہمارا بھی ہے، ہم کیوں نہیں سمجھ سکے، ہم آخری امتی ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھ سکے، ہم نے بھی جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر سکے۔ تو بس پھر میں نے یہ اسٹینڈ لے لیا مدارس کا۔ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اس مدرسے کو جو آپ چلا رہی ہیں، اور سٹارٹ میں آپ کو کوئی مشکلات تکلیف، کیونکہ اس معاشرے میں خواجہ سرا کو تسلیم نہیں کیا جاتا، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں مگر اکثریت جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ آپ اس کو تو چھوڑ دیں، اب کا آپ دیکھیں 9 منتھ ہو گئے مجھے، اب بھی کچھ ایسے جاہل ہے جو مدارس کا دروازہ کھڑکا دیتے، اچھا، اور اوپر بورڈ لگے ہوئے اتنے بڑے بڑے، آپ اپنے کیمرے میں لوگوں کو دکھائیں کہ وہ بورڈ، اور گلی کے باہر بھی بورڈ لگے ہوئے نکر پہ کہ مدرسہ اس طرف ہے، اس کے باوجود بھی لوگ پسند کرتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جاہلوں سے بھی جاہل لوگ ریاست مدینہ میں خان صاحب کے، پولیس جو ہے ان کو نہیں پکڑ رہی، بدماش بنے ہوئے، لٹیرے بنے ہوئے ہیں، خواجہ سراؤں پہ تشدد آج بھی عام ہے، خواجہ سراؤں پہ قتل عام آج بھی عام ہے۔ کیا کہوں میں اپنے بارے میں، کیا کہوں عوام کے بارے میں؟ یہی کہوں گی کہ خدا را ہمارے لیے نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے خود کو ٹھیک کر دیں۔ اچھا، تو خواجہ سرا حضرات کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں جو پیسے مانگتے ہیں یا ڈانس فنکشن کرتے ہیں یا کوئی دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو ان کے بارے میں؟ میرا سب کے لیے بس ایک ہی اچھا پیغام ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین کو بھی کنٹینیو کریں، اللہ کے آگے بھی جھکیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ میں خود جب بھیک مانگتی میں بہت جھوٹ بولا کرتی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں کتنی دشمن تھی اپنے آپ کی، اب میں اسی پہ معافی مانگتی ہوں، خدا را آپ بھی سیکھ، میں اس لیے میں نے اپنا کہا کہ وہ لوگوں کو برا نہ لگے، میں واقعی میں نے بھی جھوٹ بولے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی ہے، اللہ سے گڑ گڑا رہی، اسی جھوٹ کے کفالے ادا کر رہی ہوں، نوافلوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، آیات الکرسیوں کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، تو پلیز آپ بھی کریں۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو میرا مدرسہ ہے، آپ یہاں پہ آئیں، ہم فرینڈز ہیں آپس میں۔ خواجہ سرا کلچر میں کیوں مدرسہ بنایا میں نے کہ ہم سہیلیاں ہوتی ہیں آپس میں، ہم ہنسی مذاق بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو یہاں بھی وہی ماحول ہے۔ میں کوئی وہ استانی نہیں ہوں، نہ ہی وہ ان علماؤں میں جو میں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں مار مار کے آپ کو پڑھا رہی ہوں، نہیں۔ یقین کریں آپ، میرے پاس ایک ٹرانسجینڈر ہے جو شین پڑھتی ہے، سین نہیں پڑھ سکتی، وہ 1.5 منتھ ہو گیا ہے، سین اکیلا میں نے اس کو دیا ہوا ہے، اچھا، اکیلا سین 1.5 منتھ میں، تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میں کتنی سخت ہوں۔ میں نے ایک ایک حرف جو ہے کلمے کا 3 ماہ میں بھی لوگوں کو پڑھایا، تو میں کتنی سخت ہوں گی کہ 3 مہینے میں ایک کلمہ۔ تو پلیز آپ لوگ پھر یہاں آئیں، آپ فنکشن کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے آپ فنکشن کر رہے ہیں، روزے کے لیے آپ کر رہے ہیں، لیکن نماز کو بھی ساتھ رکھیں، روزہ بھی ساتھ رکھیں۔ اگر آپ گھر سے بچپن میں ہی نکل آئے، میں تو میرا قسمت اچھی تھی کہ میں فیملی میں جو بیک گراؤنڈ میرا تھا وہ اچھا تھا، پھر میں بیچ میں بھی قرآن کی مجھے ایک محبت تھی قرآن سے، میں پڑھتی رہی ہوں۔ کچھ ایسے ہوتے جو نہیں پڑھ پاتے بیچارے،
جو سخت گروؤں کے ہتھ کنڈے میں چڑھ جاتے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے. تو پلیز اب میں آپ لوگوں کے لیے ہوں, اب آپ لوگ آئیں, اپنی دین بھی اور دنیا بھی دونوں آپ سیکھیں. آپ کے بھی سٹارٹ میں گرو ہوا کرتے تھے؟ میرا اب بھی گرو ہے. گرو کا تو بہت اچھا رول ہوتا ہے. اچھا. وہی معاشرے میں ہمیں سکھاتا ہے ٹھیک. کہ آپ کو چلنا کیسے, آپ کو بیٹھنا کیسے, آپ کو اٹھنا کیسے, آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنا ہے, یہ گرو ہی کرتے ہیں. ٹھیک. ابھی بھی آپ کے گرو ہیں؟ جی بالکل گرو ہے میرے. اچھا. تو اسلام آپ دوسرے پروجیکٹ بھی چلا رہی ہیں ساتھ ساتھ, کڑھائی سلائی کا, شیلٹر ہوم کا مدرسہ تو آپ چلا رہی ہیں, اور فلاحی جو کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں تو؟ فلاح کام میں سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ ان خواجہ سراؤں کو ہم ان کا علاج کراتے ہیں جو تھک جاتے ہیں اپنی زندگی سے. ہم ان کو بھی پیروں پہ سٹینڈ کرتی ہیں. HIV پہ میں کام کر رہی ہوں, میں ہیپیٹائٹس C پہ کام کر رہی ہوں. یہ بہت بڑی بیماری ہے. لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہوں ان لوگوں میں, ان کو جینا جو ہے وہ سکھاتے ہوں کہ آپ لوگ جئیں. اکثر لوگ جو زندگی سے ہار جاتے ہیں وہ پھر خودکشی کو ترجیح دیتے ہیں, ہمارے لوگ اصل میں, کیونکہ ہم خوبصورت بننا چاہتے ہیں ہر وقت. پھر انسان ہے, جوانی ڈلتی بھی ہے, بڑھاپا بھی آتا ہے, محتاجی بھی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے. میں ان لوگوں پہ کام کرتی ہوں سب سے زیادہ, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جو حقیر ہوتے ہیں, جو اصل معنوں میں اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں. ان لوگوں پہ پھر میں ان لوگوں کو اپنے پاس لے کر آتی ہوں, پھر ان کے علاج کراتی ہوں. اچھا. اور سلائی کڑھائی کا بھی آپ سکھا رہی ہیں؟ الحمدللہ سلائی کڑھائی بھی ہے, اور میں گورنمنٹ جاب بھی دلوا رہی ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ میں نے اسٹال بھی لگا کر دیے ہوئے ہیں, اور اب انشاءاللہ ہم نے اسکول کی بھی اوپننگ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ جو کہہ رہی تھی احساس پروگرام کے حوالے سے آپ کوئی اپیل کر رہی تھی, وہ بتا دیں. ہاں, میں نے خان صاحب کو ایک لیٹر بھیجا تھا کہ خواجہ سراؤں کے احساس پروگرام میں بھی شامل کریں, کیونکہ یہ وہ حقیر طبقہ جن کا کوئی نہیں ہے. اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی؟ ہیلتھ کارڈ کا بھی میں نے دیا تھا. کچھ ہیلتھ کارڈ بن بھی گئے ہیں. اچھا. ہاں جی, کچھ بن گئے, کچھ کا جو ہے وہ رہتے ہیں, وہ ہم نے فارورڈ کی ہوئی ہیں کاپیاں, دیکھیں کب بنتے ہیں. لیکن نہ ہی راشن کارڈ ملا, نہ ہی بے نظیر کم سپورٹ میں ان کو کوئی پیسہ ملا. کیا؟ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ کارڈ جب ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے تو وہ چلتا ہی نہیں ہے. اچھا. خان صاحب کے ہیلتھ کارڈ وہ ریاست مدینہ میں چل ہی نہیں رہے ہیں. میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. اچھا. میں خود گئی ہوں, چلا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں آگے ڈاکٹرز؟ وہ کہتے ہیں کہ میڈم یہ پرانی باتیں ہیں اور یہ آپ اپنے پاس رکھیں. اچھا. یہ اب بینک میں بند ہو چکے ہیں, ہم کیا کریں آگے. اچھا. کہ جو بینکنگ سپورٹ کرتی تھی, مطلب یہ پیسہ جو بینکنگ دیتے تھے, اب وہ بند ہو گئے. بینک ہی بند ہو گئے. وہ بینک ہی بند ہو گئے. ہمیں تو مطلب شارٹ کٹ بات کرتے ہیں کہ وہ بینک میڈم بند ہو گئے, درگزر کرتے ہیں ہمیں. اچھا. کہ جائے ہماری جان چھوڑے. ٹھیک. تو آپ یہ جو مدرسہ چلا رہی ہیں یہ اپنے خرچے پہ چلا رہی ہیں یا NGOs کے تھرو چلا رہی ہیں, یہ کیسے چلا رہی ہیں؟ اور اگر عوام سے کوئی مدد کی اپیل کرنا چاہے مدرسے کے لیے یا یہاں کے فنڈز کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. میں ایک اپنی زندگی کی اماؤنٹ خرچ کر چکی ہوں. اچھا. کیونکہ ہمارا تقریباً 2.25 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے ایک منتھ کا. وہ کب کا ختم ہو چکا ہے. کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم, ہم بھی ان کی وجہ سے, ہمارا مدرسہ بھی انہیں کی وجہ سے چل رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ سویا ہوا ہے. آپ میرے پاس کے پڑوسوں سے پوچھیں, یہ جو سامنے F11 سیکٹر ہے, کیونکہ یہاں کوئی مدرسہ وہ نہیں جانتے. 9 مہینے ہو گئے, دوسرے ملک کے حکمران بھی جانتے ہیں. اچھا. لیکن ہمارے پاس کے پڑوسی نہیں جانتے, وہ بے خبر ہے. مجھے نہیں, شاید وہ سوئے ہوئے ہیں, 9 منتھ سے وہ سوئے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتہ, یا شاید وہ مدد کرنا ہی نہیں چاہتے کسی کی, یا کوئی بھی ان کی کوئی مجبوری ہے. تو خدا را پاکستان کی عوام واحد وہ عوام ہے جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی ہے. میرا تو بہت نیک مشن ہے, اور میں سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ کوئی ایک آدھا بندہ ایسا ہو جو ہمیں ایک 5 بندے کا پلاٹ دے دے جس پہ ہم مدرسہ بنائے, وہ وقف حال ہو جائے. میری بھی آخرت بن جائے گی, ان کی بھی آخرت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کو تو بہانہ چاہیے. سود بھی کام کرتے ہیں ہم, جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم, زنا خور بھی ہیں ہم, شرابیں بھی پیتے ہیں ہم, کیا کیا گناہ کرتے ہیں. ثواب کی نیت میں تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں.
تو ایک بھول سمجھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا دریا میں ڈال، ایک چھوٹی سی نیکی سمجھ لیں اور کہیں کہ دریا میں وہ چابی ہم سے گم ہو گئی ہے. چوریاں بھی تو ہوتی ہیں، ٹاکے بھی تو ہوتے ہیں. آپ کے وہ 5 مرلے کا پلاٹ تھا، وہ مجھ سے چوری ہو گیا. جب اللہ کے دربار میں آپ جائیں گے تب آپ جب لوگوں سے اللہ پاک سوال جواب کرے گا، آپ بھی اس لائن میں کھڑے ہوں گے. تب جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے میں تو مارا گیا ہوں، میں تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ پاک کہے گا تم جنت میں جاؤ. تو تم پوچھو گے کہ یا اللہ کیوں، میں نے تو گناہ کیے ہیں. تو اللہ پاک کہے گا فلاں 5 مرلے کا تمہارا پلاٹ چوری ہوا تھا نا، جاؤ اس کو تو پھیل تم جنت. تب دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. یہ وہ طبقہ ہے ہمارا کہ ہم گھٹیا سمجھے جاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں. ہم گھٹیا ہی صحیح، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جی، تو آپ کا کوئی اکاؤنٹ نمبر، کوئی نمبر ہو جس پہ اگر کوئی ویورز دیکھ رہے ہیں، کوئی مدد کرنا چاہیں تو؟ میں نے اگر کوئی مجھے یوٹیوب میں سرچ کرے گا تو میرے چینل جتنے بھی ہیں مطلب اس میں میرا نمبر صاف واضح ہے، اس سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو؟ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو سخی دل کر دے، اللہ ہمارے مالداروں کو سخی دل کر دے، بخیل نہ کرے، سخی کرے. آمین. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اور اللہ پاک آپ کو اس جو آپ کا مشن ہے اس میں کامیابی عطا کرے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. آمین. تو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، تو ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، یہ ان کا مدرسہ ہے اور اسلام آباد میں F11 سیکٹر کے بالکل سامنے ہے یہ مدرسہ. آپ یہاں پہ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ان کا نمبر بھی یہ مینشن کر دیں گے. اگر کسی نے ان سے رابطہ کرنا ہو اور کوئی مدد کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری یا یونیک ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو.